سورہ نمل اور سورہ القصص کو دیکھیں، اور ویسے بھی اوورآل آپ قرآن مجید میں دیکھیں، جب ہم انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں تو انہوں نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے. یہ کوئی آسان زندگی نہیں تھی، بہت مشکل انہوں نے وقت دیکھے. اور ہم جب اپنی زندگی کی مشکلات سے کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ واٹس دا ڈفرنس؟ اچھا، ایک تو یہ کہ ہماری کم ہے مشکلات، اور کیا ڈفرنس ہے؟ ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں. جب ہماری کوئی مشکل آتی ہے زندگی میں، ہم پینک موڈ میں بہت جلدی آ جاتے ہیں، ہم سے سچویشن نہیں ہینڈل ہوتی. جی، ہم میں صبر کم ہے، ٹھیک ہے، توکل کم نظر آتا ہے، یقین کم ہوتا ہے، ثابت قدمی نہیں ہوتی، اور اسی سے ہم پھر پریشان ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن کیوں نہیں پھر ہم اسی طرح سٹیبلٹی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں نا معاملات کو. جب پریشان ہم ہوتے ہیں تو ہم دعا کی طرف بھی کم جاتے ہیں، یا دعا پہ ہمارا یقین بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. چلے اس کانسیپٹ کو اب ہم سمجھیں گے کہ یہ جو ہمارا گیپ ہے، قرآن مجید میں ہم انبیاء کے واقعات پڑھتے ہیں، اور پھر ہماری اپنی ذاتی زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو گیپ ہے، اس کو ہم نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. اس کے لیے ایک کانسیپٹ ہے، اس کو سمجھنا ہے. کیونکہ دیکھیں، جب ہم جذباتی ہوتے ہیں نا تو یہ ایک طوفان کی طرح ہے، ایموشنل سٹارم آتا ہے ہماری زندگی میں. اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے ہماری سوچ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سوچنے کی کیپیسٹی ہماری خراب ہو جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے جو جذبات ہیں وہ بہت پینفل ہو جاتے ہیں، اور کسی کو انزائٹی ہو رہی ہے، کسی کو غصہ آ رہا ہے، کسی کو بہت زیادہ اداسی ہو رہی ہے، کسی کے اندر گلٹ آ رہا ہے، کسی کو شرمندگی کا احساس ہو رہا ہے، کبھی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، کبھی ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، کبھی ہمارا ہوتا ہے نا خود دل چاہتا ہے بس میں اس کو یہ بول دوں، یہ کر دوں، سب کچھ چھوڑ دوں. یہ جو ارجز آتی ہیں، جو ہمارے اندر مختلف جذبات اٹھتے رہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے ہم بہہ جاتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے ایک کانسیپٹ سیکھنا ہے، اور وہ کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں اینکر یور سیلف. جیسے آپ امیجن کریں کہ سمندر ہے اور وہاں پر ایک بحری جہاز ہے یا کشتی بھی ہے. اب اگر فرض کریں کہ سمندر میں طوفان آئے گا تو وہ کشتی یا بحری جہاز کیا کرے گا؟ وہ تو بہہ جائے گا ساتھ. لیکن اس کو روکنے کے لیے وہاں پر ایک وہ لنگر پھینکا جاتا ہے، ایک اینکر ہوتا ہے جس کو پھینکا جاتا ہے پانی میں. وہ جب اینکر گرتا ہے نا تو جتنا بھی بڑا طوفان ہو، وہ کشتی ہچکولے تو کھاتی ہے، ہلتی تو ہے اپنی جگہ پہ، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتی ہے، لیکن وہ بالکل طوفان کے ساتھ بہہ کر سمندر میں نہیں چلی جاتی. تو ہم نے بھی اپنی مشکلات میں اپنے آپ کو اینکر کرنا سیکھنا ہے. اس کے کچھ پرنسپلز ہیں، وہ میں چاہوں گی کہ آپ کو بتاؤں. جیسے ہمیں بہت زیادہ مشکلات میں اپنے آپ کو بتانا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ مجھے اپنی اس سوچ کو ایڈریس کرنا ہے. سوچیں آتی ہیں نا سب سے پہلے. اچھا، سوچ کو کیسے ایڈریس کیا جاتا ہے؟ 10 سے 20 سیکنڈ کے لیے آپ نے صرف ان سوچوں کو دیکھنا ہے جو پاپ اپ ہو رہی ہیں دماغ میں، آتی جا رہی ہیں، لکھ لیں بلکہ ان کو. پھر 10 سے 30 سیکنڈ کے لیے آپ دیکھیں کہ اس سوچ کی وجہ سے میرے جسم کے اندر کیا کیفیت آ رہی ہے. رونا آ رہا ہے، پیٹ میں عجیب سی فیلنگ ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں، گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، پٹھے کھچ رہے ہیں، جو بہت کچھ لوگوں کا ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جبڑا جو ہے نا وہاں پہ تکلیف سی شروع ہو جاتی ہے. اب وہاں پہ آپ نے ایک فیصلہ کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے کہ نہ میں نے اس سوچ کو فالو کرنا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ وہ جو جذباتی ریلا آپ کا آ رہا ہے نا سوچوں کا، وہ آپ کو بہانے کے لیے آ رہا ہے. آپ نے اینکر کرنا ہے اپنے آپ کو. تو آپ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، میں اس وقت مثلاً پریشان ہوں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، مجھے اس بات نے شوق دیا ہے، میں فلاں شخص سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، یا اتنی بڑی مشکل میری زندگی میں ہے کہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسی مشکل آئے گی. اس طرح سے آپ سوچتے ہیں. اور
آپ نے اپنے آپ کو بس یہ بتانا ہے کہ نہ میں نے اس کی بات سننی ہے، نہ میں نے اس سے کوئی لڑائی جھگڑا شروع کر دینا ہے. ہم لڑائی جھگڑا بھی اسی طرح کرتے ہیں نا کہ میں تو بیکار انسان ہوں، فائدہ کیا ہوا میرا قرآن پڑھنے کا، میرا خیال ہے میں بس چھوڑ دوں سب کچھ، اور میری تو نمازیں بھی فائدہ نہیں دے رہی، میں نے تو بس جانا ہی جہنم، میں تو بس ٹھیک ہے، زندگی بھی جہنم، آخرت بھی جہنم. یعنی اس طرح کی بھی سوچیں نا ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم اپنے آپ سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں ایسا نہیں سوچنا چاہ رہی. اچھا، پھر آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ بس مجھے اس مومنٹ میں رہنا ہے. اور اگلا کام کیا کرنا ہے؟ مجھے کنیکٹ ہونا ہے. کس سے کنیکٹ ہونا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. پہلے اپنے آپ سے کنیکٹ ہونا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اٹس اوکے، ٹھیک ہے، بہت بڑی مشکل ہے اس وقت میری زندگی میں بہت پریشان ہوں، اور مجھے اس طوفان میں اپنے آپ کو اینکر کر لینا ہے. اس کے لیے مجھے اس مومنٹ میں رہنا ہے، نہ بہت زیادہ ماضی کے بارے میں سوچنا ہے، نہ بہت زیادہ مستقبل کے بارے میں سوچنا ہے. پھر آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور اس کانسیپٹ کو اب آپ نے پکا کرنا ہے. اور اس کے لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہمارے پاس جو آج ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں گائیڈ لائن ہے اس اینکرنگ کے لیے. جیسے سورہ نمل شروع ہوتی ہے تو وہاں پر جو بہت امپورٹنٹ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ یہ کیا ہے؟ کتاب مبین. مجھے سب سے پہلے یہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ قرآن مجید میں جو بھی گائیڈ لائنز دی گئی ہیں وہ بہت کرسٹل کلیئر ہیں، اور انہی کے ذریعے مجھے سلوشن ملنا ہے. دوسرا آپ دیکھیں آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. آخرت کا یقین. ہو سکتا ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا معاملہ ہو مجھے اس کا رزلٹ نہ ملے. ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، فوراً رزلٹ چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھیں میں نے نا اپنی ساس کو روز چائے پیش کی، ناشتہ کرایا، میں نے اپنی ابو کی ہر بات کا خیال کیا، میں نے اپنے شوہر کی بہت سی غلط باتیں بھی مانی. ان کا تو پھر بھی موڈ خراب ہے، وہ تو پھر بھی میرا لحاظ نہیں کرے. جو آخرت پہ یقین کرنے والا انسان ہے وہ رزلٹ کہاں سے چاہتا ہے؟ کہاں سے اس کو رزلٹ ملے گا؟ اللہ سے. وہ انسان تو نہیں ہمیں دے سکتے. یہ اینکرنگ ہے آپ کی کہ آپ نے فوراً اپنے آپ کو بتایا کہ مجھے کرنا کیا ہے، کس چیز پہ توجہ دینی ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ مختلف انبیاء کے واقعات. موسیٰ علیہ السلام کی بات آ رہی ہے یہاں پر. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کیسے اپنے آپ کو اس وقت اینکر کر رہے ہیں. فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، انشور ہیں، سفر کر رہے ہیں، آگ نظر آتی ہے، پینک میں نہیں آتے. کیا کہتے ہیں اپنے گھر والوں کو؟ انی آنست نارا. ان کو روکتے ہیں، ان کو کہتے ہیں میں اپنا رول پورا کروں گا، جا کر آگ لے کر آؤں گا. جیسے ہم فیمیلز ہیں، کوئی بھی مشکل آتی ہے تو ہم نے کسی فیمنزم کی موومنٹ کی طرف نہیں چلے جانا. عورتوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں یہ کر دوں وہ کر دوں. اپنے آپ کو سٹیبلائز کریں، فوراً اینکر کریں، اپنے آپ کو بتائیں اچھا ایک عورت کو کیا کرنا ہوتا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کو کہاں پر کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. قرآن اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ میں نے بس اس پہ رہنا ہے، میں نے اپنا وہ کام جس طریقے سے مجھے کہا گیا ہے وہ پورا کرنا ہے. اور اسی لیے دیکھیں آیت نمبر 10 جو ہے سورہ نمل میں، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ انی لا یخاف لدی المرسلون. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو فکر کرنے کی، خوف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پریشان نہیں ہونا. آپ دیکھیں جیسے ہی آپ اپنے آپ کو قرآن سے کنیکٹ کر لیتے ہیں آپ کا خوف بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے. اس میں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ آیت نمبر 15 کو دیکھیں. الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اللہ کا شکر ادا کرنا. انسان کب شکر ادا کر سکتا ہے؟ جب اس کے پاس علم ہو. اس سے پہلے بات ہوئی تھی. اور یہ دیکھنا کہ مجھے کتنے اور لوگوں کے مقابلے میں فضیلت ملی ہے. پریشانی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ کہ جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے ظلم سب سے برا ہے. مثلا دیکھیں نا، اگر کوئی خاتون بیٹھ کے بتائیں کہ میرا ہسبینڈ بہت برا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے حالات اچھے ہیں. دل میں تو سوچیں نا، اور اس کو بھی تھوڑا حوصلہ دیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ابھی میں تمہیں بتاتی ہوں میرا شوہر کیا کرتا ہے. ہم اور بھڑکانے والی باتیں کرتے ہیں. یا ایک انسان اپنا کوئی بہت بڑا دکھ بتا رہا ہے
ینگ بچیوں میں اکثر ہوتا ہے کہ اگر ایک نے کہا کہ میرے پیرنٹس بہت کنزرویٹو ہیں، بالکل اجازت نہیں دیتے، تو ہم کہتے ہیں اف اللہ میرے بھی ایسے ہی ہیں. کتنی مصیبت ہے، سمجھتے ہی نہیں ہیں ہمیں، پتہ نہیں کیوں ایسے ہیں. تو وہ جو دوسرا انسان ہے اس کے جذبات کو بھی ہم بھڑکا دیتے ہیں، یعنی کہ سمجھیں اس کی کشتی میں ہچکولے اور مزید بڑھ گئے، اور زیادہ اس کی پریشانی بڑھ گئی. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس فضیلت کو پہچاننا یہ ہمیں اینکر کرتا ہے کہ اچھا اس مشکل میں بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا بہتری دی ہوئی ہے، میرے پاس کیا کیا بونسز ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیں دعائیں بہت سی آئی ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے آیت نمبر 19 میں آ رہی ہے دعا سلیمان علیہ السلام کی، بہت ہی خوبصورت دعا ہے نا. ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. کہ آپ ان نعمتوں کا اعتراف کرنا سیکھیں اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اور عمل صالح مانگیں جس سے اللہ راضی ہو جائے. ہر موقع پہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اگر امتحان آ گیا اس میں عمل صالح کیا ہوگا، یہ ہمیں اینکر کر دے گا. کیا کرنا چاہیے مجھے اس وقت. دیکھیں نا کلاس روم انوائرمنٹ میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم کتنے موٹیویشنل جواب دیتے ہیں، لیکن جب ہم ایکچوئل سچویشن میں جاتے ہیں وہاں ہم گھبرا جاتے ہیں. تو ان باتوں کو ہائی لائٹ کر کے نا اپنے ساتھ اٹیچ کیا کریں کہ ان سے مجھے کیا کیا فائدہ حاصل ہوگا، کیا کیا سمجھ آئے گی، کیا مجھے کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیں آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کا تعارف آ رہا ہے، اللہ لا الہ الا ہو رب العرش العظیم. رب کیا ہے؟ جتنا اللہ کا تعارف ہوگا اتنا آپ اپنے مسائل کو کیسے حل کریں گے، بہتر یا کم؟ بہتر حل کریں گے. اچھا یہاں پہ میرا ایک آپ سے سوال ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن ماشاءاللہ بہت اچھی طرح پڑھا ہوتا ہے، بہت پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اب زندگی میں کوئی مسئلہ آتا ہے اور وہ اتنے گھبرا جاتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں نا شکرا پن کر رہی ہوں، اس وجہ سے یہ میرے مسائل بڑھ رہے ہیں اور میں فیل ہو گئی ہوں. قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی، اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوئے بھی میں اس سٹینڈرڈ کو میچ نہیں کر سکی. اگر آپ سے کوئی ایسی بات کرے آپ اس کو کیا کہیں گی، کیا مشورہ دیں گی؟ پہلا پوائنٹ یہ بتا رہی ہیں کہ ہم اس کو ری ایشور کریں کہ اگر آپ کو اپنی غلطی نظر آ گئی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، بجائے اس کی کہ آپ غلطی پہ غلطی کرتے چلے جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ چلے. قرآن جو ہوتا ہے ہمارے لیے ایک مرر بن جاتا ہے نا. ہم میں سے پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور ٹھیک ہے کنٹینیوس ایفرٹ کرنی چاہیے. اگر ہمیں لگتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرتے رہنا چاہیے. اس میں ایک اور بہت بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہوتا ہے، وہ ہے کہ کسی سٹینڈرڈ سے میچ بھی کریں. مثلا ایک خاتون کہہ رہی ہیں کہ میرا نا ایک اسپیشل نیڈ بچہ ہے، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ یہ گناہوں کی سزا نہیں ہوتی. ایک خاتون کا شوہر اس کو مارتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں شاید نا شکری ہوں شوہر کی اور مجھے مار کھاتے رہنا چاہیے. یہاں پہ کیا ہوگا؟ میں نا اس کو آگے سے جواب دے دیتی ہوں، اس لیے پھر وہ مجھے مارتا ہے. جب کوئی آپ کو ایسی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے نا پوری بات سننی ہے، پوری بات سننی ہے کہ اچھا آپ کو کس جگہ پہ لگا کہ کوئی ناشکرا پن ہو رہا ہے اور آپ کو کس کام پہ لگا ہے، پھر اس کو کسی سٹینڈرڈ سے میچ کرنا ہے. سٹینڈرڈ سے کیسے میچ کرنا ہے؟ کہ قرآن اور حدیث کے مطابق یہ کیا مرد کر سکتا ہے یا عورت کر سکتی ہے، پھر اس کو دیکھنا ہے. جیسے ایک بچی سے میری بات ہو رہی تھی تو اس کے فادر کا اپنا کوئی سائیکولوجیکل چیلنج ہے اور وہ جوان بچوں کو بھی مارتے ہیں اور اتنی گالیاں دیتے ہیں، اور وہ کہتی ہے کہ میں نا اپنے والدین کی نافرمان اولاد ہوں اس لیے مجھے گالیاں پڑتی ہیں. آج کل آپ کو ایسے چیلنجز نظر آتے ہیں، سیدھے سیدھے نہیں ہیں. آپس میں لڑائی ہوئی اور ہسبینڈ نے وائف کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا چھوڑ دیا. ایک ہفتہ گزر گیا اور جو وائف تھی وہ بہت زیادہ گلٹ میں آ گئی کہ میرا ہی قصور ہے کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے تو یہ میرا قصور ہے. تو مطلب یہ سچویشن بڑی عجیب سی تھی کہ قصور ہسبینڈ کا تھا، لڑی بھی زیادہ مطلب چلیے جس کا بھی قصور تھا، لیکن کھانا انہوں نے خود کھانا چھوڑا تھا. یہ دیکھیں نا اب ایسے ٹیڑھے مسئلے ہیں. اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟
اس میں اینکر کیسے کریں گے, اس کو کیسے اینکرنگ سکھائیں گے. پہلی چیز, یہ بڑا ٹپیکل آنسر آتا ہے, تم نا پیار محبت سے رہو اور اچھا بیہیو کرو, اچھے اس کے پسند کے کھانے بناؤ, اور کپڑے بھی بڑے اچھے پہن کے نا اس کے ارد گرد پھرو. اور وہ کہتی ہے میں نے یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. دیکھیں نا, اگر کوئی فیملی میں, اب یہ جیسے بتا رہی ہیں کہ والد نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں, والد بہت ذرا سختی سے تعلق رکھ رہے تھے لیکن والدہ بہت صبر کے ساتھ چلتی رہی تو ان کو ریزلٹس مل گئے. لیکن جب بھی ہم نے صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے, اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, دعائیں کرنی ہے, اپنے آپ کو اینکر کرنا ہے, تو ہماری ذہنی کیفیت ٹھیک رہنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جو ہم سورہ القصص میں پڑھ رہے ہیں, وہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں, جب بہت خوف ہوتا ہے بہا دیتی ہیں, انہیں اس سے بڑے خوف میں ڈالتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان کی ذہنی کیفیت درست رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ان کو الہام کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ رہی ہیں, اس کے مطابق فیصلے کر رہی ہیں. تو جو خواتین تو اسٹیبلٹی کے ساتھ اپنے آپ کو اینکر کر کے صبر کی ایک میکسیمم لیول پہ پہنچ کے اپنے معاملات کو لے کے چلتی ہیں, الحمدللہ ہونا تو یہی چاہیے. لیکن زیادہ تر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود ذہنی مریض بن جاتے ہیں اور ان کو ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ مسائل کو حل نہیں کر پاتے. تو اس سچویشن میں ہم کیسے اینکرنگ سکھائیں گے ایسے لوگوں کو؟ سب سے پہلے تھاٹ پروسیس پہ کام کرنا سکھائیں گے. ان کو بتائیں گے کہ ایک تو وہی بات ہے اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی. آپ دیکھیں آگے ہم نے جیسے پڑھا الہ مع اللہ, بار بار کائنات کی نشانیاں مختلف جو کچھ ہماری زندگی میں کچھ بکھرا ہوا ہے اس کے ساتھ بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ الہ کون ہے, اللہ ہے. تو سب سے پہلے تھاٹ پروسیس میں اللہ تعالیٰ کا تعارف, اللہ تعالیٰ کی عظمت, اس کو بڑھانا ہے کہ میرا رب ہی ہے نا, اس نے میرے لیے یہ پلان بنایا ہے, اس میں سے مجھے کوئی بیسٹ پروڈکٹیوٹی دینی ہے. اللہ تعالیٰ میرے کچھ سکلز کو ہی بہتر بنانا چاہتا ہے. ہم تب ڈوبتے ہیں, تب ہم ڈپریشن یا انزائٹی میں جاتے ہیں یا ہماری ذہنی مسائل بڑھتے ہیں جب ہم صبر شکر کر تو رہے ہیں لیکن سوچ میں اللہ کی عظمت نہیں لا رہے, سوچ میں عقیدے کے ان پہلوؤں کو بہتر نہیں بنا رہے کہ اس میں کوئی خیر ہوگی, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اس سے کوئی آسانی دیں گے. اگر دنیا میں مشکلات ہیں بھی تو آخرت میں آسانی آئے گی. تو یہ ایک تو اس فارمولے کو سمجھنا ہے. اور پھر دیکھیں یہاں پر کیا آ رہا ہے, یہ مجھے بات بہت اچھی لگی ہے کہ ہر معاملے میں اسے سوچتی ہوں اور کہتی ہوں, مشکل سے مشکل سچویشن ہو تو ایک ٹھنڈا سانس لیا اور ساتھ ہی اپنے آپ کو بتایا دس از Allah's بیسٹ پلان فار می, اس سے بھی برا ہو سکتا تھا. اور یہاں پہ سورہ نمل کی آیت نمبر 40 میں آ رہا ہے ھذا من فضل ربی, کہ اللہ کا کوئی نہ کوئی فضل ہے مجھ پہ. یعنی اگر ہم صبر بھی کر رہے ہیں, شکر بھی کر رہے ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو اللہ کا کوئی فضل ہے. پھر آپ دیکھیں آگے یہ دعا آ رہی ہے آیت نمبر 44 میں, ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. کہ آپ دیکھیں یہ جو ملکہ تھی قوم سبا کی, وہ کیا کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی نفس پہ خود ظلم کیا. تو ہم یہ ضرور سوچیں, لیکن پھر میرا وہی سوال ہے, ہم جب یہ کہتے ہیں نا ربی انی ظلمت نفسی, میں نے اپنی جان پہ خود ظلم کیا, میں ہی گناہ گار ہوں, ہم ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں. اینکرنگ نہیں آتی کہ ہاں میں نے کیا کرنا ہے. اگر مجھے یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے تو پھر مجھے کیا کیا کرنا ہے, بتائیں, سٹیپس بتائیں, کیا کیا کریں گے. مجھے بڑی انٹینسو فیلنگ آ رہی ہے کہ میں نے زیادتی کی ہے, میں نے ظلم کیا ہے, میرے کوئی گناہ ہیں جس کی وجہ سے میرے معاملات بگڑ رہے ہیں, پھر کیا کروں گی میں. پہلا کام یہ ہوگا اینکرنگ کا کہ میں اپنی نمازیں بہتر بناؤں, میں اپنا قرآن سے تعلق بہتر بناؤں, میں استغفار کی کثرت کروں, پھر نیکیاں بڑھا دیں. اور ضروری نہیں ہے کہ جس جگہ مسئلہ ہو رہا ہے وہیں پہ بڑھائیں, باقی بڑھائیں نا نیکیاں, باقی کام اور زیادہ بہتری پہ کرنا شروع کر دیں. جو جو کام آپ کر سکتے ہیں. میں نے تو اپنے ایک فارمولہ رکھا ہے, مجھے لگتا ہے نا کہ میرا بچہ یا میرا کوئی فیملی ممبر میری کوئی بات نہیں سن رہا, میں دوسروں کو پڑھانا شروع کر دیتی ہوں. جو اتنے لوگ میری بات سنتے ہیں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے نا میرے مسئلے کو حل کر دینا, اور وہ مسئلے حل بھی ہو جاتے ہیں.
اور کتنے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے اس مسئلے کے پیچھے ہی چیخ 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 لگائے رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو کہتا ہے یہاں آ کر یہ نیکی کا کام کرو، یہاں یہ موقع ہے، وہ کہتے ہیں نہیں وہ دراصل یہ مسئلہ نہیں حل ہو رہا. تو ہمیں اپنے مسائل سے نکل کر آگے بڑھ کر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. اور کیا کریں گے ایسی سچویشن میں؟ اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کریں گے؟ بالکل 12 منٹ کے لیے گیپ دے دیں، کوئی ری ایکشن نہ دیں، کوئی فیصلہ نہ کریں، اور پھر تھاٹ کو آرگنائز کریں، اور پھر سوچیں کہ یہاں پہ کون سے سکلز چاہیے، اس سچویشن کو قرآن اور سنت کے مطابق کیسے ہینڈل کرنا ہے. اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کو بھی روکنا ہے، لیکن وہ روکنے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ اور آج کل تو اتنی کتابیں مل جاتی ہیں، اتنی ٹاکس ہیں، اتنا کچھ گوگل پہ آرٹیکلز مل جاتے ہیں جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ہم اس میں سے پوائنٹرز لے سکتے ہیں کہ مجھے اس معاملے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، کس طریقے سے اس انسان سے ڈیل کرنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر اور شکر کے نام پہ دوسرے انسان کی تمام زیادتیوں کو وہ برداشت کرتے رہتے ہیں، اور پھر خود پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو معاملات ہیں وہ بہتر کیوں نہیں ہو رہے. تو اب دیکھیں کہ تمام انبیاء نے، ملکہ آئی تھی، اس نے مشورہ بھی لیا، اس نے صلح صفائی کے بارے میں سوچا، اس نے قوت سے زیادہ عمل اور حکمت کا طریقہ جو تھا وہ اختیار کیا. لوط علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے بات کی تو ان کو احساس دلایا کہ یہ بہت غلط کام ہے جو تم لوگ کر رہے ہو، اپنا کام پورا کیا. ہم LGBTQ موومنٹ سے بھی تنگ رہتے ہیں، لیکن جو کرنے والے کام ہیں اپنے وہ نہیں کرتے، اویئرنیس ہی نہیں کریٹ کرتے لوگوں کے درمیان، بس خود پریشان بیٹھے رہتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو یہ آیات بتائی تھی، جیسے 20واں پارہ شروع ہوتا ہے تو بار بار آیات میں آ رہا ہے الہ مع اللہ. جب آپ پریشان ہو یہ ساری آیات پڑھنا شروع کر دیں کہ پریشانی ہے تو اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے جو میرے ان مسائل کو، ان مشکلات کو سمجھے. اور پھر آپ دیکھیں یہاں پہ سورہ نمل کی آیت نمبر 70 میں آ رہا ہے وَلَا تَحْزَنْ. کیا کہا گیا تھا کہ غم نہ کرو، اور پھر وَلَا تَكُمْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اپنے سینے کو تنگ نہ کرو. نہیں غم منائیں، ایک حد سے زیادہ غم نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں نا، لیٹس سے آپ کا دکھ ہے 10% پہ، تو آپ کو پتہ ہے کتنا نظر آتا ہے؟ 80%. اسی لیے کئی دفعہ جب ہم کسی اور کو بتاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ مطلب میں نے ان کو اتنی اپنی مشکل بات بتائی ہے، ان کو اتنی نظر کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ 10% والی ہوتی ہے. تو اپنی مشکل کو سائز کرنا سیکھیں کہ یہ واقعی کتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر ایک شوہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الجھتا ہے تو وہ کتنا بڑا ہے، اگر مارتا ہے تو کتنا بڑا ہے، اگر بات بات پہ طلاق کی دھمکی دیتا ہے تو وہ کتنا بڑا ہے، اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں کانفلکٹ آتا ہے تو وہ کتنا بڑا ہے. فرق ہے نا ان سب مسئلوں میں. پیرنٹس جو ہیں جائز باتوں پہ سختی کر رہے ہیں اور ضرورت سے زیادہ سختی کر رہے ہیں. باتیں جائز ہیں لیکن ضرورت سے زیادہ سختی کر رہے ہیں، تھوڑا ٹونٹ کر دیتے ہیں، تو وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر مار پیٹ کر رہے ہیں یا یہ کہ جائز کام بھی جو کرنے چاہیے، حلال کام، ان میں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، تو وہ کتنا بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو ہم جب صرف پریشان ہوتے ہیں تو ہم اپنے دل کو تنگ کرتے ہیں. پھر آگے آیا تھا آیت نمبر 79 میں فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ مکمل بھروسہ جب تک نہیں ہوگا تب تک مشکلات کم ہوں گی یا بڑھیں گی، اور آپ اپنے مسائل کو بالکل حل نہیں کر سکیں گے. اور آپ کو یہ جو ام موسیٰ تھی ان کے بارے میں جو آ رہا ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 7 میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوا، اشارہ دیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو. تو آپ دیکھیں جب انسان سٹیبل ہوتا ہے نا تو آپ کو سارے اشارے سمجھ آتے ہیں، باتیں سمجھ آتی ہیں. آپ میں سے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے بات کر رہے تھے، پریشان تھے، آپ کو خود سے سلوشن نہیں مل رہا تھا، لیکن آپ نے بات شروع کی تو بات کرتے کرتے آپ کو سمجھ آ گئی مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ہوتا ہے نا ایسے. اور اس ٹائم پہ ہمیں تھوڑی سی امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ فلاں میں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا جو میں نے بات کی. تو اس کا ایک سلوشن ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو نا تو خود لکھ لیا کریں. مشورہ لے سکتے ہیں، مشورہ لینے میں حرج نہیں ہے، لیکن پہلا کام یہ کریں کہ اس مسئلے کو سارے کو پیپر پہ لکھ لیا کریں. اور جیسے جیسے آپ لکھیں گے نا آپ کو سلوشن مل جائے گا، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اندر نا ایک صلاحیت آتی ہے کہ مسائل کو پھیلانے کی بجائے
سمیٹیں. دیکھیں پھر آگے پھر دعا آ رہی ہے سورہ القصص کی آیت نمبر 16 ہے, ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. یہ کثرت سے دعا مانگا کریں کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, میرے رب مجھے معاف کر دے. اچھا اب دیکھیں اس میں وہ اسپیسیفائی نہیں کر رہے میں نے پتہ نہیں نماز کی کوالٹی اچھی نہیں کی, میں نے شاید دعا نہیں صحیح مانگی, میں نے پتہ نہیں صبح اٹھ کے کیا گناہ کیے. کیونکہ ہم کئی دفعہ اپنے گناہوں کی جب کھوج لگاتے ہیں نا, اس سے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں. وی گیٹ ایگزاسٹڈ, اور ہم بلکہ بہت زیادہ گلٹ میں جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ میں کبھی امپروو نہیں ہو سکتی. یہ دعائیں اتنی مزے کی, اتنی پیاری ہیں. ربی انی ظلمت نفسی, اللہ میں نے اپنے نفس پہ کوئی ظلم کیا ہے, کچھ میں نے گڑبڑ کی ہے, فاغفر لی, میرے رب مجھے معاف کر دے. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ پردے میں ہی آپ کو معاف کر دیتے ہیں اور آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. کئی دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو انڈیکیشن دیتے ہیں کہ یہاں پہ تم سے گڑبڑ ہوئی ہے. آپ کے دل میں خیال آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں میں نے بڑا بول دیا, کسی کے ساتھ زیادتی کر دی, آج کل میری نمازیں اچھی نہیں, آج کل میں نے دعائیں چھوڑی ہوئی ہیں, میری قرآن مجید کی اتنی تلاوت نہیں ہو رہی, میرا توکل اس طرح کا نہیں ہے, میری اپنی سیلف کیئر جیسے یا سنتوں پہ جو عمل کرنا ہے وہ میرا اس طرح سے نہیں ہے. وہ ساری باتیں آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں. اور اپنے رب سے اچھی امید, جو آج ہم نے آیت پہ ختم کیا, آیت نمبر 22, عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل. ہمیں کیا امید رکھنی چاہیے کہ میرا رب مجھے ٹھیک راستے پہ ڈالے گا. اب آپ دیکھیں یہ سب وہ ہیں آپ کی زندگی میں یہ باتیں جو ٹھہراؤ لاتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں قرآن مجید کھول لیتی ہوں, میں اس کو پڑھنا شروع کرتی ہوں, اور کوئی نہ کوئی آیت ہوتی ہے جو مجھے کلک کر جاتی ہے اور میں فوراً اس کے مطابق عمل کرتی ہوں اور مجھے فائدہ ہو جاتا ہے. بالکل قرآن مجید آپ کو بتاتا ہے, اللہ کا کلام ہے, آپ کو انڈیکیشن دیتا ہے کہ یہ کرو. ویسے بھی آپ دیکھیں آپ ویکلی کلاس میں آتے ہیں اور آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی انڈیکیشن ملتا ہے. آپ پچھلے پورے ویک میں کسی مسئلے میں ہیں, آیات میں انہی کا جواب مل رہا ہوتا ہے, وہیں سے آنسرز مل رہے ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے نا کہ ہمیں سب کچھ پتہ چلتا ہے. کہ ان کا سوال جو ہے یہ ہے کہ کوئی بھی ہم برائی دیکھتے ہیں تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, ریکٹیفائی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپس لیے جاتے ہیں. تو جیسے ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ جب وہ سٹیپس لیے گئے تو لگتا ہے کہ وہ برائی سمٹ گئی, چیزیں ٹھیک ہو گئی. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ہم اپنی میکسیمم ایفرٹ بھی لگاتے ہیں تو وہ برائیاں جو ہیں وہ پھیلتی جا رہی ہیں. نہیں ایک چیز کو ہم ٹھیک کرتے ہیں ایک اور مسئلہ نظر آ جاتا ہے, بلکہ اس سے بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. ہم کیا کریں؟ ہمیں اس میں اپنے دائرہ کار میں دیکھتے رہنا ہے. ہمیں یہ پریشان نہیں ہونا کہ وہ وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ وہاں کیا ہو رہا ہے. جب آپ کو کوئی مسئلہ نظر آئے گا تو آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ اس مسئلے کے لیے میرے بس میں کیا ہے. جو کچھ میں کر سکتی ہوں آئی ایم اونلی اکاؤنٹیبل فار دیٹ, اور میں نے اپنا وہ کام پورا کرنا ہے. ریزلٹس نہیں ہمیں نظر آئیں گے کئی دفعہ. دوسرا آج کل یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اب ہم فتنوں کے دور میں ہیں, اب زیادہ چیلنجز بڑھ گئے ہیں, تو ہمیں اس کے مطابق اپنے آپ کو اکوپ بھی کرنا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے اثرات کہاں تک جا رہے ہیں. ایسے معاملات میں کبھی فرسٹریٹ نہ ہو. خاندان میں خرابی ہے, مسئلے ہیں, آپ اپنے آپ کو اینکر کریں, لوگوں کو اینکر کرنا سکھائیں, اینڈ آپ دیکھیں گے بہت اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ. اپنا کام پورا کریں, جو کر سکتے ہیں میکسیمائز کریں اپنی ایفرٹس کہ میں کہاں کہاں لوگوں کو بتا سکتی ہوں. ابھی سے آپ لوگوں کو پکڑ لیں کہ ان 8 لوگوں کو میں نے 10 لوگوں کے اوپر کام کرنا ہے, نیکسٹ کورس میں وہ داخلہ لیں. ان لوگوں کو قرآن کی کلاس سے اٹیچ کرنا ہے, ان لوگوں کو لیسن کروانا ہے, ان لوگوں کے لیے یہ کام کرنا ہے, اپنے لیے میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں, سوچتے جائیں. تو آپ دیکھیں انشاءاللہ وہ ایفرٹس ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہیں. اصل تو اللہ کے پاس رجسٹر ہو رہی ہیں نا. ہم تو دنیا میں نہ بھی کچھ نظر آئے, ہم تو اپنی آخرت کے لیے سب کام کر رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.